الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم. ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشف الدجا بجمالہ. کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع و خصالہ، وہ خدا کا جس نے پتا دیا صلو علیہ وآلہ. معزز سامعین اور عزیز دوستوں، پیارے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک خوبصورت انسان کو پیدا فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے. پھر انسان کو اللہ نے عقل کا ایک نور عطا کیا اور انسان کو باقی تمام مخلوقات سے ممتاز کر دیا. قرآن پاک میں 15ویں پارے میں ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو محترم بنایا ہے، قابل احترام بنایا ہے. انسان کو اللہ نے عقل کی ایک قیمتی نعمت عطا کی ہے. انسان کے دماغ میں سوچ ان کی مختلف ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک انسان ایک ہی چیز کو مختلف نظریے سے دیکھے گا تو ان کی رائے بدلتی رہے گی. اور یہ اختلاف رائے اتنی عام ہے، دنیا کے ہر ملک کے ہر معاشرے میں، ہر سماج میں، ہر سوسائٹی میں آپ کو ملے گی. حتیٰ کہ ایک چھت کے نیچے رہنے والے گھر میں چند افراد ہیں تو ہر ایک کی سوچ الگ ہوگی. دنیا کے اندر کسی ایک ملک والے کسی ایک بات پر متفق ہے تو دوسرا ملک والے اس کو اتفاق نہیں رکھتے. ایک خاندان والے ایک بات پر متفق ہو چکے ہیں تو دوسرا خاندان والے اس کا اختلاف رکھتے ہیں. ایک مذہب کے ماننے والے ایک بات پر متفق ہے تو دوسرے مذہب والے اس کا انکار کرتے ہیں. یہ اختلافی رائے عام ہے، دنیا کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. لیکن اس وقت میں موجودہ دنیا میں ایک ایسی بات ہے کہ دنیا کے تمام انسان اس بات پر متفق ہے. وہ کسی بھی ملک کے رہنے والے ہیں، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، کسی بھی دھرم کو ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں یا کافر ہے، گورا ہے یا کالا ہے، عرب کا رہنے والا ہے یا عجم کا رہنے والا ہے، تمام انسان ایک بات پر متفق ہے. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اس وقت میں دنیا کے اندر ایک بہت بڑا فساد برپا ہے. ہر ایک انسان آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ بے سکونی ہے، سکون نہیں مل رہا ہے، بے چینی محسوس ہو رہی ہے. دنیا کے اندر اس قوم کے پاس چلے جائے جو ترقی یافتہ قوم ہے، ان میں سے ہر ایک بندہ یہ کہتا ہوا ملے گا لائف از ویری ڈیفیکلٹ، زندگی بہت مشکل میں ہے. حالانکہ ان کے پاس سہولیات کی تمام چیزیں مہیا ہے، من مرضی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، پھر بھی یہ کہے گا لائف از ویری ڈیفیکلٹ، زندگی بہت مشکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ہر ایک انسان یہ کہہ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا فساد برپا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ ہر ایک انسان اس فساد کے حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہر ایک انسان اپنی طاقت کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق اس کو حل کرنے کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن انسان کو حل نہیں مل رہا ہے. ہر ایک انسان پریشان ہے. دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان اس فساد کے حل کی تلاش میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے فلسفی سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس فساد کا حل کیا ہوگا. فلسفی کو بحث میں خدا نہیں ملتا، ڈور الجھا ہوا ہے، سرا نہیں ملتا. اس فساد کی وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے ایک لطیفہ سنیے. ایک انسان دن کی روشنی میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا. لوگوں نے کہا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اس نے کہا روپیہ گر گیا، روپیہ تلاش کر رہا ہوں. سبھی لوگ اس کو ڈھونڈنے میں لگ گئے. سبھی لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے لیکن روپیہ نہیں ملتا. ایک شخص کہتا ہے بھائی تمہیں یقین ہے روپیہ گرا ہے؟ اس شخص نے کہا ہاں مجھے یقین ہے روپیہ گرا ہے، لیکن وہ روم میں گرا ہے، باہر میں نہیں گرا ہے. تو لوگوں نے کہا تم باہر میں کیوں تلاش کر رہے ہو؟ اس شخص نے کہا روم میں اندھیرا ہے، باہر روشنی ہے، اس لیے میں باہر تلاش کر رہا ہوں.
اب بتائیے وہ سارے لوگ پوری زندگی روشنی میں روپیہ ڈھونڈتے رہے تو کیا روپیہ مل جائے گا؟ یہی حال ہے آج انسان کے اندر جو فساد برپا ہوا ہے، وہ انسان اس فساد کا حل باہر کی دنیا میں تلاش کر رہا ہے، جبکہ جو چیز گم ہوئی ہے اس کا تعلق دل سے ہے۔ دل کے اندر ڈھونڈیں گے تو فساد کا حل ملے گا۔ ڈھونڈنے والے ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ پوری دنیا کو لائٹ اور قمقمے سے روشن کے دعویٰ کرنے والا انسان آج اپنے من میں اندھیرا لیے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے ان کو فساد کا حل نظر نہیں آتا۔ دنیا کے فلسفی کیا حل پیش کرتے ہیں کہ ان فساد مشکلات کا حل یہ ہے کہ اقتصادی اور معاشی حالت اتنی اچھی ہو کہ سماج کے اندر رہنے والے ہر ایک انسان کو پیٹ بھر کے کھانا مل جائے تو فساد حل ہو جائے گا۔ مگر آپ دیکھ چکے ہیں کہ جب سماج کے ہر فرد کو پیٹ بھر کے کھانا ملنا شروع ہوا تو وہ لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں اور اس مستی میں عیاشی مار کر کے دوسرے کو حقوق تلف کر رہے ہیں، دوسروں کو حقوق چھیننے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی جب پیٹ خالی تھا تب بھی بے سکونی، جب پیٹ بھر گیا تو اس سے بھی کہیں زیادہ بے سکونی۔ کسی نے کہا کہ یہ حل نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان فساد کا حل یہ ہے کہ سب کو تعلیم دو، یہ بھی ایک اچھا حل ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے جس سماج میں لوگ سب ایجوکیشن والے ہیں، ایجوکیشن 100% کے قریب پہنچ گئی، وہاں کے لوگوں نے اپنے علم کو ایسے بزنس میں استعمال کیا جس کی وجہ سے تمام لوگوں کا روپیہ ان کے جیب میں آ گیا، لیکن پھر بھی اسے سکون نہیں ملا۔ کسی نے کہا کہ یہ بھی حل نہیں ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اس کے اندر اپنے ایک مضبوط تنظیم پیدا کی جائے۔ چنانچہ جن ملک کے اندر تنظیم اعلیٰ درجے کی ہے، جس ملک کے لوگ قانون کو فالو کرنے والے ہیں، جس ملک کے لوگ قانون کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، جب آج اس قوم کی پیٹ بھر چکی ہے، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے وہ دوسروں پر پابندی لگا رہے ہیں کہ ادھر نہیں جا سکتا، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، گھر تمہاری مرضی میری، یہ بھی فساد کا حل نہیں ہے۔ تو اس فساد کا کیا حل ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ فساد کا حل انسانوں کے بس سے باہر ہے، اس لیے فلاسفر آپ کو اس فساد کا حل بتا نہیں سکتے، کیونکہ انسان اپنی ذات کے اندر ایک چھوٹی سی دنیا ہے۔ بڑے بڑے مشائخ کہا کرتے ہیں کہ انسان عالم صغیر ہے، یعنی چھوٹی سی دنیا ہے۔ آپ کو باہر کی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ملیں گی، انسان کے اندر وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ باہر آپ زمین دیکھیں گے، انسان کا بدن اس زمین کے مانند ہے۔ باہر آپ کو پہاڑوں کے سلسلے نظر آئیں گے، انسان کے بدن کے اندر ہڈی کا جوڑ پہاڑ کے مانند ہے۔ باہر میں اگر آپ کھیتیاں نظر آئیں گی، انسانوں کے جسم کے بعد حصے پر نکلنے والے بال اس کھیتی کے مانند ہے۔ باہر اگر آپ کو سمندر نظر آئے گا، پانی نظر آئے گا، انسانوں کے اندر بھی خون کا دریا جاری نظر آئے گا۔ باہر کی دنیا میں اگر آپ کو ہوا ملے گی، انسان کے پاک پرزے کے بھی اندر ہوا ہے۔ انسان ایک پیچیدہ دنیا ہے، اس لیے ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے انسان کے فساد کا حل تلاش کر لے۔ انسان سمندر کی گہرائی کو ناپ سکتا ہے، لیکن کسی انسان کی دل کی گہرائی کو ناپنا انسان کے بس کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر احسان فرما کر انبیاء کرام کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ جو بھی انبیاء دنیا میں آئے انہوں نے ایک بات سکھلائی، اے لوگوں جو تعلیمات میں لے کر کے آیا ہوں، جو طریقے زندگی میں جو لے کر کے آیا ہوں، اگر تم اسے اختیار کرو گے، اگر اس طریقے تعلیم کے مطابق زندگی بسر کرو گے، تب تمہاری زندگی میں سکون آئے گا، تب تمہیں عزت والی زندگی نصیب ہوگی۔ اگر تم ان تعلیمات کو چھوڑ دو گے تو تجربات اور مشاہدات کی ٹھوکریں کھاتا پھرو گے، تمہیں کبھی بھی منزل نظر نہیں آئے گی۔ تو انبیاء کرام نے آ کر کے فساد کی وجہ کو بیان کیا، فساد کی حقیقت سے آگاہ کیا۔ دنیا میں جہاں بھی فساد نظر آئے گا، اس فساد کی وجہ خود انسان ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا کہ کسی ملک کے جنگل کے رہنے والے شیروں نے اس ملک پر حملہ کر دیا ہو، ایسا کبھی سنے ہیں؟
کبھی بھی سنے ہوں گے کہ ایک جنگل کے تمام بھیڑوں نے مشورہ کر کے کسی گاؤں میں حملہ کر دیا، ایسا آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا۔ آپ نے بارہا یہ سنا ہوگا ایک ملک کے رہنے والے بگڑے ہوئے انسان نے دوسرے ملک کے ہزاروں لوگوں کی جان لے لی ہے۔ تو جہاں بھی فساد ہوا ہے یہ خود انسانوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی جنگل کے جانوروں نے تنظیم بنائی کہ آج انسانوں پر حملہ کرنا ہے، لیکن بہت سے ایسے انسان ہیں جنہوں نے اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے تنظیم بنا کر لوگوں پہ حملہ کیا ہے، لوگوں کی زندگی کو دوبر کر دیا ہے۔ انبیاء کرام نے آ کر کے بتایا فساد کی جڑ خود انسان ہے۔ جب فساد کی جڑ خود انسان ہے تو بگڑے ہوئے انسان کی اصلاح کی کوئی تو صورت ہوگی۔ تو انبیاء کرام نے ڈور کا سرا بھی ہاتھ میں پکڑا دیا، کہا دیکھو مچھلی جب سڑنا شروع ہوتی ہے تو سر کی جانب سے سڑتی ہے، مچھلی جب گلنا شروع ہوتی ہے تو سر کی جانب سے گلتی ہے، اور انسان جب بگڑنا شروع ہوتا ہے، جب سڑنا شروع ہوتا ہے تو دل کی جانب سے ہوتا ہے۔ اگر یہ دل بگڑ گیا تو آپ بگڑ گئے، اگر یہ دل سنور گیا تو آپ سنور گئے۔ انبیاء کرام نے آ کر کے فساد کی وجہ بھی بتائی اور اس کی حقیقت سے بھی آگاہ کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، ان فی الجسد مضغہ، ہر انسان کے اندر جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح ہو جائے تو تمام اعمال صحیح ہے، اور وہ ہے گوشت کا لوتھڑا دل۔ یہ جو دل ہے نا چھوٹا سا، یہ بہت بڑا عجوبہ ہے، یہ خاکسار بھی ہے عیار بھی ہے، یہ ظالم بھی ہے مغرور بھی ہے، یہ متقی بھی ہے گناہگار بھی ہے، یہ مقتول بھی ہے تلوار بھی ہے، یہ پھول بھی ہے خار بھی ہے۔ اگر یہ بگڑ جائے تو سب کا پرستار ہے، اگر یہ صبر جائے تو صرف اللہ کا پرستار ہے۔ آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے دل کا رخ کدھر ہے۔ کیا ہمارا دل کا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے یا صرف دنیا کی خواہشات حاصل کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ ہم سب تھوڑی دیر کے لیے آج سوچیں، آج ہمارے دل کی گاڑی کدھر چل رہی ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے ہمارا دل لبریز ہے؟ کیا انسانیت کے درد سے ہمارا دل بھرا ہوا ہے یا صرف اپنی خواہشات کے پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ سب سے ضروری اور اہم بات یہ ہے، اس لیے کہ انسان کے دل مینارہ نور ہے، اور اگر آپ دیکھیں آج کے حالات میں انسان کے دل اتنا بگڑ گیا ہے، اتنا خود غرض ہو گیا ہے، اس کو اپنے علاوہ دنیا میں کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ آپ بتائیے کبھی کبھی موسم کی خرابی کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں مچھر مر جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا اخبار میں بڑے افسوس کی خبر ہے کہ آج لاکھوں مچھر مر گئے؟ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ کبھی آپ نے سنا بڑے افسوس کی بات ہے آج کی آندھی میں ہزاروں مکھیاں مر گئی؟ اس لیے کہ انسان کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ایک انسان جب بگڑتا ہے، جب اس کا دل سڑ جاتا ہے، جب اس کے دل میں خود غرضی آ جاتی ہے، پھر انسانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلایا جائے، اس کے معصوم بچوں کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہو، ان کی بہو بیٹی کی عزتیں لٹ رہی ہو، ان کو دربدر کیا جا رہا ہو، لیکن انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے اپنی فکر ہے، دوسروں کی فکر نہیں ہے۔ یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ذرا خود اپنے دل سے پوچھئے، ہمارے ملک کے اندر کتنے معصوم بے قصور مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلایا گیا؟ کیا کبھی آپ نے دل میں تکلیف محسوس کی ہے؟ کتنے مسلمان نوجوانوں کی موب لنچنگ کی گئی، اسے باندھ کر کے مارا گیا، اسے تڑپا کر کے مار کر کے آگ میں جلا دیا گیا۔ کتنے اس میں سے ایسے لوگ ہیں جنہیں دل میں تکلیف محسوس ہوئی ہو؟ اس کا مطلب یہ کہ ہمارا دل سڑ چکا ہے ابھی، ورنہ اللہ کے نبی نے کہا تھا مسلمانوں کی یہ صفت ہے کہ دنیا کے کونے میں کسی مسلمان کو ستایا جائے، کسی کو تڑپایا جائے، کسی پر ظلم کیا جائے، دنیا کے دوسرے کونے میں رہنے والا مسلمان ہے تو اس کے اپنے دل میں تکلیف محسوس کرے گا۔ یہ ایک مسلمان کی صفت اللہ کے نبی نے بیان کی۔ اگر آج ہمارے اندر دل کی یہ کیفیت نہیں ہے کہ کسی کے گھروں کو کسی کو مارا جا رہا ہے، کسی کو لوٹا جا رہا ہے اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر ہمیں دل کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی دل کی کیسی اصلاح کی تھی؟ ان لوگوں کے دلوں کے اندر انسانیت کا کیسا درد بھرا تھا۔ بہت سارے صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا، وہ صحابہ کرام اپنے غریب بھائی کی مدد کرنا چاہتے تھے اور احسان بھی نہیں جتلانا چاہتے تھے،
کیا کرتے تھے؟ رات میں جب گھر کا دروازہ لاک ہو گیا تو آ کر کے دروازے پر بوریاں رکھ دیتے، کھانے کی پینے کے سامان رکھ دیتے اور پیغام چھوڑ جاتے کہ میرے طرف سے یہ ہدیہ آپ قبول کر لیں۔ سامنے اس لیے نہیں دیتے تھے کہ وہ شکریہ کے بھی پابند ہونا نہیں چاہتے تھے، اس لیے پوشیدہ طور پر وہ انسانوں کی خدمت کرتے تھے۔ آج ہماری کیا حالت ہے؟ اگر ہم مسجد میں 10,000 روپے دے دیے، مدرسے میں 20,000 روپے دے دیے، یا کسی غریب کی شادی میں 10-12,000 روپے دے دیے، زندگی میں کبھی بھی ایسا موقع ملا کہ اس کی طرف سے ہمیں تکلیف ملی، ہم فوراً احسان جتلاتے، بھائی میں تمہیں اتنا روپیہ دیا ہوں، تم میرے ساتھ یہ رویہ کرتے ہو، یعنی فوراً ہم اس احسان کو جتلانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو توجہ دلائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، تیسرا پارہ تیسرے صفحے کی آیت ہے، اے ایمان والو اپنے صدقہ کو باطل اور ضائع نہ کیا کرو، احسان جتلا کر کے اور تکلیف دے کر کے۔ آپ نے کہ انسان کو 10,000 روپے دیا، کس لیے دیا؟ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید ہے، اب اس کے بعد اسے 2-4 کھٹی میٹھی سنا کر کے دیں تو اس ثواب کو، صدقے کا کوئی ثواب آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں، کسی کو کوئی مجبور ہے اس کو پیسہ دے دیے، زندگی میں جب موقع ملے گا اس کے بدلہ لے لیتے ہیں 2-4 کھٹا میٹھا سنا کر کے، اس لیے کہ دل ہمارا بنا نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو بنایا تھا۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ جب غسل دے رہے ہیں دیکھا دائیں کندھے کے اوپر کالا نشان ہے، بہت خوبصورت تھے، نازک بدن تھا، غسل دینے والے کو حیرانی ہوئی کالا نشان کس چیز کا ہے، لوگوں سے معلوم کیا، گھر والوں سے معلوم کیا، گھر والوں نے کہا ہمیں بھی کچھ پتا نہیں ہے، بالآخر اسے دفن کر دیا گیا۔ 10-12 روز کے بعد سماج اور محلے کے وہ تمام گھر کے لوگ باہر آ گئے، جو غریب تھے، جو یتیم تھے، جو بیوہ تھے، کہنے لگے وہ آدمی کہاں چلا گیا جو رات کی تنہائی میں آ کر کے ہماری مدد کیا کرتا تھا۔ تب جا کر کے یہ راز کھلتا ہے کہ وہ دائیں کندھے پر جو کالا نشان تھا وہ اس لیے کہ رات کی تنہائی میں جب دنیا والے سو جاتے تھے یہ جا کر کے بیواؤں کے گھروں کی صفائی کیا کرتے تھے، ان کے گھروں میں پانی بھر کے لایا کرتے تھے، اور پوری زندگی انہوں نے یہ نیک کام اتنے خاموشی سے کی کہ گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا۔ اور آج ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں، پرچار کرتے ہیں، کوئی ایک کام کرنے کا موقع مل گیا، عمرہ کر کے آ گئے، جس سے بھی ملے گا الحمدللہ میرا عمرہ ہو چکا ہے، ایک حج کر کے آ گئے، جس سے بھی ملاقات ہو الحمدللہ میرا حج ہو چکا ہے۔ اللہ کے لیے کیا یا لوگوں کو دکھلانے کے لیے آپ نے کیا؟ ابھی دل بنا نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے کسی سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، اس نے کہا حاجی فلاں، سامنے والے نے کہا حضرت آپ کا نام، بولا نمازی فلاں، اس نے کہا آپ نے نمازی کیوں لگایا؟ بولا بھائی تو زندگی میں ایک حج کیا تو نام سے پہلے حاجی لگا سکتا ہے، میں دن میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں، کیا میں نمازی نہیں لگا سکتا؟ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ عبادتیں اللہ کے لیے کرتے، لوگوں کے سامنے کیوں ظاہر کرتے ہو میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا؟ یہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ دل ابھی بنا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی مگر جو انسان قلب سلیم لے کر کے آ جائے، سوارا ہوا دل لے کر کے آ جائے، وہ قیامت کے خوفناک مناظر سے بچ سکتا ہے۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ اپنے دل کی طرف ہم محنت کریں۔ تو انبیاء کرام نے آ کر کے لوگوں کو بتایا فساد کی وجہ خود انسان ہے، اور انسان کے بگڑنے کی وجہ اس کا دل ہے۔ اگر دل سنور جائے گا تو دوسروں کے حقوق ادا کرنا آسان ہے، اگر دل بنا ہوگا تو دوسروں کی مدد کرنا آسان ہے، اگر دل بگڑ گیا تو پوری دنیا کے لوگوں پر ظلم کا قہر توڑ دیا جائے، آپ کو کچھ پڑھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں دل کی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ دل کیسے بنے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا کر، اللہ والوں کی مجلسوں میں جا کر، نیک لوگوں کے پاس بیٹھ کر، اس لیے کہ صحبت کا اثر دل پر پڑتا ہے۔ ایک وہ صحابی جنہوں نے صرف چند سیکنڈ کے لیے اللہ کے نبی کی صحبت اختیار کی، دنیا کے تمام کتب ابدال سے وہ بڑے ہیں اس لیے کہ نبی کی صحبت اسے مل گئی ہے۔ حالانکہ بعد کے لوگ تابعین خوب حج کیے ہوں گے، خوب جہاد کیے ہوں گے، خوب روزے رکھے ہوں گے، لیکن وہ انسان جو کلمہ پڑھنے کے بعد چند منٹ نبی کی صحبت میں بیٹھ گیا، کائنات کے تمام پیر سے وہ صحابی بہتر ہے اس لیے کہ نبی کی صحبت اسے مل گئی ہے۔ اس لیے قرآن نے ہمیں تنبیہ کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ جب نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے تو تمہارا دل بنے گا، جب دل بنے گا تو
دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو دلوں پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔